وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دائیں بائیں آگے پیچھے بیچ والے جو کھڑے ہیں وہ، جو باہر ہیں وہ، جو بیٹھے ہیں وہ، سب مل کر زور سے ایک بار زور سے درود شریف کا نذرانہ پیش فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا وسندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی چند آیات شریفہ اور اللہ کے آخری نبی تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو مبارک احادیث کا سہارا لیا ہے. اللہ ہم سب کو زور سے آمین کہو، پورے مجمع میں سے آواز گونجنی چاہیے. اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ دوسروں تک پہنچانے کا درد نصیب فرمائے. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، یہ دنیا جس میں ہم اور آپ آباد ہیں یہ میری اور آپ کی نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے جو کل کائنات کا مالک ہے. یہ دنیا میری اور آپ کی نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے. اس میں چھوٹے سے ذرے سے لے کر آفتاب تک اور آسمان و زمین کی دنیا تک ان سب کا پورا مالک اللہ ہے. اللہ کے سوا اس کا کوئی مالک نہیں. اللہ کو چھوڑ کر جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی مخلوقات ہیں. ان مخلوقات میں انسان کو چھوڑ کر ساری مخلوقات کو انسان کا غلام اور نوکر بنا کر بھیجا، اور انسان ان کا مخدوم ہے، خدمت لے رہا ہے ساری مخلوقات سے. ساری مخلوقات انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا اور ان سے کہا، ان سے فرمایا کہ تم تیار رہو خدمت کے لیے، سورج کو روشنی کے لیے، چاند کو کھیت پکانے کے لیے، آسمان و زمین کے ذرے ذرے کو، آسمانوں کو پانی برسانے کے لیے، زمینوں کو کھیتیاں اگانے کے لیے. سب کو تیار رہنے کا حکم دیا کہ تمہارا مخدوم انسان پیدا ہونے والا ہے، اللہ اس کو پیدا کریں گے، تم سب مل کر اس کی خدمت کے لیے تیار ہو. چنانچہ ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا اور سب سے اخیر میں اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا. اور جب انسان پیدا ہو گیا تو انسان سے کہا، اے انسان، یہ ساری مخلوقات تیری خدمت کے لیے ہے، مگر زور سے بولو بے شک تو اللہ کے لیے. بھائی زور سے بے شک بولو نا. ہاں، جتنا زور سے جواب دو گے اتنا بولنے والے پر اثر پڑے گا اور ہماری سفر کی تھکان ختم ہو جائے گا. بے شک ایک مہینے سے مسلسل سفر میں ہوں، اس لیے آپ حضرات جتنا جوش و خروش کے ساتھ بیٹھیں گے اللہ اور نبی کی محبت میں، اللہ تعالیٰ اس مجمع پر اتنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. بے شک میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے، دوبارہ بولتا ہوں، اللہ نے ساری مخلوقات سے کہا تم سب انسان کی خدمت کے لیے تیار رہو، اور جب انسان پیدا ہو گیا تو اللہ نے فرمایا انسان یہ ساری کائنات تیری خدمت کے لیے ہے، مگر زور سے بولو بے شک تو
اللہ کے لیے. تجھے صرف ایک کام کرنا ہے، اللہ جو تجھے حکم دے اس حکم پر تجھے زندگی گزارنا ہے. اب وہ حکم چاہے اللہ کا حق ہو چاہے بندوں اور مخلوقات کا حق ہو. انسان کے ساتھ جنات بھی پیدا فرمائے مگر جنات نمبر 2 میں آتا ہے. اللہ کے نزدیک سب سے عزت والی اگر کوئی مخلوق ہے تو انسان ہے. انسان سے کہا تو اشرف المخلوقات ہے، ساری مخلوقات میں عزت والی مخلوق ہے. شرط یہ ہے کہ تو ایمان والا بن جائے تو یہ فانی دنیا میں جو اللہ کے حکم کے مطابق تو زندگی گزار کر گیا تو اللہ فرما رہے دنیا میں آنے سے پہلے تو نے میرا حکم مانا نہیں تھا. دوبارہ سنو دھیان سے، دنیا میں آنے سے پہلے تم نے میرا حکم مانا نہیں تھا تو میں نے تمہیں اتنی خوبصورت دنیا دے رکھی ہے. بولو زور سے بے شک اگر حکم مان کر جاؤ گے، اگر حکم مان کر جاؤ گے. پہلے بات پوری ہو جانے دو اس کے بعد بے شک بولو. اللہ نے فرمایا انسان تیری پیدائش سے پہلے تو نے اللہ کا کوئی حکم نہیں مانا تو اتنی خوبصورت دنیا دے رکھی ہے. تو اگر دنیا سے حکم مان کر جائے گا اب بولو بے شک تو ہمیشہ کی جنت بھی دے دوں گا. وہ جنت میرا اور آپ کا انتظار کر رہی. یہ دنیا تو فانی ہے، گاؤں گاؤں قبرستان بن گئے ہیں. میں آج اتر دیناج پور سے آ رہا ہوں کلکتہ کی سائڈ سے، راستے میں جگہ جگہ قبرستان دیکھتا آیا اور پڑھتا پڑھتا آیا. اللہ سے کہتا گیا کہ ایک دن میرا بھی اس قبرستان میں نمبر آنے والا. اللہ آمین کہو زور سے. ہم سب کو پوری امت کو ایمان پر موت عطا فرما. آمین. میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ ساری دنیا انسانوں کے لیے بنائی. اللہ نے فرمایا کھاؤ کماؤ کھاؤ پیو پہنو سب تمہارے لیے ہے مگر حلال طریقے سے استعمال کرو، حرام کام میں ہاتھ نہ مارو. جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جاؤ اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اس سے کرنے والے بن جاؤ. پھر میں تمہیں قیامت کے دن جب دوبارہ زندہ کروں گا تو ہمیشہ کی جنت میں تمہیں داخل کر دوں گا. اس کو بار بار کہنا نہ پر اس کو سمجھا دو کہ اس کی طرف مائک آپریٹر ذرا فل آواز کر دو. بار بار کہا دوسرا مائک. تمہاری آواز کی شکایت کل سے رہ رہی ہے اور کہیں پر کوئی نبے تمہارا بیٹھ گیا ہے تو اس کو ٹھیک ٹھاک کر لو نا جی. دوسرا مائک ہو تو بھی دے دو ادھر. بہرحال مسلمانوں یہ دنیا جو مجھے اور آپ کو دی ہے یہ جنت نہیں ہے، یہ فانی دنیا ہے. جنت کی پہچان کرائی ہے صرف دنیا میں، جنت کی پہچان کرائی. اچھے سے اچھا شادیوں میں کھانا کھاؤ، مزیدار کھانا کھاؤ، گوشت اور پلاؤ کھاؤ، نان اور گوشت کھاؤ. زبان کا جو ٹیسٹ ہے مزہ، اللہ فرما رہے یہ ایک ہلکی سی پہچان ہے کہ جب دنیا میں اتنا خوبصورت مزہ دیا ہے حکم کے مانے بغیر تو حکم مان کر جاؤ گے تو جنت کے کھانوں کا مزہ کتنا شاندار ہے. بے شک گھومنے پھرنے کا مزہ، گھومنے پھرنے کا ایک مزہ ہے. قرآن نے فرمایا سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق. میری زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو اللہ نے کیسی کیسی مخلوقات پیدا کی ہے. گھومنے پھرنے کا مزہ. جب گھومنے پھرنے جائے گا آدمی بمبئی، دلی، کشمیر، شملہ، منالی، کیرالہ اور اسے خوبصورت دنیا نظر آئے گی تو وہ لذت محسوس کرتا ہے. آپ کو جنت کی پہچان کرائی کہ فانی دنیا میں اتنا خوبصورت کشمیر ہے.
جس کو تم بار بار دیکھنا چاہتے ہو اور لذت لیتے ہو، مزہ لیتے ہو، تو بولو زور سے بے شک ہماری جنت کتنی خوبصورت ہے۔ بے شک جنت کی پہچان کروائی، شاندار آپ نے کشن گنج میں بنگلہ بنایا، کوٹھی بنائی، اس میں ایئر کنڈیشن مشین لگائے، خوبصورت چارپائی بچھائیاں، جنت کی یاد دلوا رہے ہیں کہ یہاں مزہ اتنا ہے تو جنت کی مسیریوں کا مزہ کتنا خوبصورت ہوگا، جنت کے محل کا مزہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ یہ فانی دنیا میں اتنے مزہ ہے تو ہمیشہ کی باقی دنیا میں کیسا مزہ ہوگا۔ بے شک آپ کو پہچان کروا، یہ دنیا جنت نہیں ہے، اور بولو زور سے بے شک یہ دنیا میری اور آپ کی بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی۔ بے شک ہم کو کرایہ دار بنایا ہے، کرایہ دار بنایا۔ میرا خیال اس کو یہاں باندھ دے، کام نہیں کر رہا ہے جتنا چاہیے سر۔ میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں کہ میں اور آپ جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ دنیا فانی ہے، یہ اللہ کی ہے، میری اور آپ کی نہیں۔ ہم کرایہ دار ہیں، بھیجا ہے تو آئے ہیں، اور جب کہیں گے کہ چلو موت کا وقت آ گیا تو سیدھے قبرستان چلنا ہے۔ اور ذرا ایمان کا جوش بتاؤ، جب قیامت کا دن آئے گا بولو انشاءاللہ تو سب مسلمان زور سے بولو انشاءاللہ سب جنت میں چلے جائیں گے ماشاءاللہ۔ یقین مضبوط کرو، ایمان مضبوط کرو، جو اللہ دنیا میں پیدا پہلی بار کر چکا ہے قیامت کے دن وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اس کا ایمان مضبوط کرنا۔ میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے ہم اس دنیا میں حکم کے ماننے کے لیے آئے، روزی کمانا اللہ کے حکم میں ہے مگر حد میں رہ کر کمانا ہے۔ اس طرح روزی نہیں کمانا ہے کہ ہماری نماز چلی جائے، ہمارے رمضان کے روزے چلے جائے، اس طرح روزی نہیں کمانا ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، اس طرح روزی نہیں کمانا ہے کہ اللہ کا گھر بنانا ہے وہ گھر بھی ہم بنا نہ پائیں، روزی اس طرح نہیں کمانا ہے کہ حج فرض ہو جائے اور حج عمرہ نہ کرے، روزی اس طرح نہیں کمانا ہے کہ ماں باپ کا خیال چھوڑ دے، بیوی کا حق ادا نہ کرے، بچوں کا حق ادا نہ کرے، بچوں کو دین اور دنیا کی تعلیم نہ دے، اس طرح تو روزی نہیں کمانا ہے کہ جنت برباد ہو جائے۔ یہ کام تو کافر اور مشرک کا ہے، ہر وقت ہائی دنیا ہائی دنیا ہائی مال ہائی مال، یہ کافر اور مشرک کا کام ہے۔ مسلمان اللہ کے حکموں کے ساتھ رہ کر روزی کماتا ہے، روزی کمانا نمبر 2 میں ہے۔ زندگی کا مقصد پورا مجمع بولو زور سے بے شک سب سے پہلے اللہ کا حکم ہے، اس میں حقوق اللہ بھی ہے، حقوق العباد بھی، بندوں کے حقوق بھی، اللہ کے حق بھی ہے۔ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے انہیں کرنا ہے، جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، تہمت الزام لگانے سے بچنا ہے، تکبر کرنے سے بچنا ہے، حرام روزی سے بچنا ہے، سود اور بیاج کے کاروبار سے بچنا ہے، بینک کی لونوں سے بچنا ہے، بدعت اور خرافات اور بیکار کی باتوں سے بچنا ہے، زبان سے بکواس کرنے سے بچنا ہے، آنکھوں کے زینا سے بچنا ہے، شراب پینے اور شراب بیچنے سے بچنا ہے، جوا کھیلنے سے بچنا ہے، حرام کاریوں سے بچنا ہے، شادی میں فضول خرچیوں سے بچنا ہے، گانے بجانے سے بچنا ہے، ناچ گانوں سے بچنا ہے، دھوکہ بازی سے بچنا ہے، لاچ اور رشوت سے بچنا ہے، اور وہ تمام گناہ جو اللہ نے جس سے روکا ان تمام گناہوں سے بچنا ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ہم دنیا میں آئے حکم ماننے کے لیے۔ چلو میں آپ سے 2 بات کہتا ہوں، دھیان سے سنو۔ اللہ نے حکم ماننے کے لیے بھیجا ہے، حکم نہیں مانا اور زندگی ایسے گزر گئی۔ حکم مان کر جاؤ تب بھی قبر میں جانا ہے،
بڑے بڑے اولیاء اللہ حکم مان کر قبر میں گئے، بڑے بڑے دین کے دائی حکم مان کر قبر میں گئے، بڑے بڑے علماء کرام حکم مان کر قبر میں گئے۔ حکم مان کر جاؤ تب بھی قبر میں جانا اور مرنا ہے، اور زور سے بے شک بولو، پورے مجمع میں سے آواز نہیں آ رہی ہے، حکم توڑ کر جاؤ تب بھی مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے۔ بے شک۔ اب خود سوچ لو فائدہ کس میں، حکم مان کر جانے میں یا حکم توڑ کر جانے میں؟ اللہ نے ہر انسان کو عقل دی ہے، اور مومن کو تو اس سے زیادہ عقل دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا یلدغ المؤمن من جہر مرتین، مسلمان ایک بار دھوکہ کھا سکتا ہے، دوبارہ دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ بے شک۔ حکم مان کر جانا ہے، اسی میں عقل مندی ہے، اسی میں ہماری بھلائی۔ حکم توڑ کر گئے تو قبر کا عذاب بھی ہوگا، قبر میں بھی مار پڑے گی۔ اب مشکات شریف یہاں حدیث کی کتاب ہے زبردست جو صحاح ستہ کی جامع ہے، کتاب و عذاب القبر میں محدثین نے ایک سوال اٹھایا۔ سوال یہ اٹھایا ہے کہ قبرستانوں میں اگر عذاب ہو رہا ہے، نماز چھوڑنے پر، روزہ چھوڑنے پر، اللہ کے حکم چھوڑنے پر، تو قبر کا عذاب نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ سوال کا جواب سن کے جاؤ۔ اگر قبر میں مار پڑ رہی ہے تو نظر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان اور جنات کو چھوڑ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ساری مخلوقات کو قبر والوں کو سزا ہوتی ہے یا قبر والوں کو عذاب ہوتا ہے، ساری مخلوقات کو پتہ چلتا ہے، مگر انسان اور جنات کو اللہ نے جان بوجھ کر نہیں بتلایا۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، انسان اور جنات کو قبر کا عذاب کا پتہ کیوں نہیں چلتا؟ دھیان سے سنو ورنہ مرنے کے بعد رو گے۔ فرمایا قبر کا عذاب انسانوں کو اس لیے نہیں بتلایا جاتا، اللہ نے فرمایا اگر میں قبر کا عذاب انسانوں کو بتلا دوں تو تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو۔ ذرا زور سے جواب دو پورا مجمع، میری بات سمجھ میں آئی ہو تو بھی جواب دو، نہیں سمجھ میں آئی تو بھی جواب دو۔ سمجھ میں آئی؟ فرمایا اگر تمہیں قبر کا عذاب بتلا دے تو تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، مردوں کو ایسے ہی راستوں پہ چھوڑ دو، اس لیے نہیں بتلایا۔ اللہ رحیم ہے، ذرا زور سے بولو بے شک اللہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، اس لیے قبر کا عذاب بتلاتے ہیں۔ قبر کا عذاب پر یقین کرنا ہو تو ہاسپٹلوں میں جا کر دیکھ لو، بڑے بڑے آپریشن ہو رہے، بڑے بڑے ایکسیڈنٹ ہو رہے، بیماریاں آ رہی ہے، دکھ اور درد ہو رہے، یہ آپ کو قبر کی عذاب، قبر کی سزائیں اور آخرت کی سزاؤں کو یاد دلانے والی چیز۔ دنیا کے راحت و آرام جنت کی پہچان کروا رہے ہیں، دنیا کے درد اور تکلیف، مصیبتیں اور بیماریاں اور ایکسیڈنٹ یہ جہنم کی یاد دلاتا ہے، تاکہ انسان سوچے کہ یہاں ایسی سزائیں ہیں تو جہنم کی سزا کتنی خطرناک۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ حکم مان کر جانے میں فائدہ ہے، حکم مان کر جاؤ گے تو گھر والے 2-4 دن تک، مہینے تک روتے بھی رہے ہماری جدائی میں، مگر میں اور آپ جنت میں مزے کرتے ہیں۔ قبر 5 فٹ کی ہے، 6 فٹ کی، مگر اللہ اس قبر میں، اس چھوٹی سی قبر میں آپ کو جنت کے سارے مرحلے نظر دکھلا دے گا۔ جیسے اللہ نے انسان کو طاقت دی، ٹیلی ویژن کا پردہ کتنا چھوٹا ہے، اتنا چھوٹا، مگر انسان کو اللہ نے یہ طاقت دی، اس نے ایسی مشین بنائی اللہ کی دی ہوئی عقل سے کہ اتنے چھوٹے سے پردے پر کرکٹ کا بڑے سے بڑے میدان دکھلاتا ہے، اونٹ دکھلاتا ہے، ہاتھی دکھلاتا ہے۔ حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن کا پردہ بہت چھوٹا ہے، بھائی بولو بے شک، اور ہاتھی اور اونٹ تو بہت بڑا ہے، مگر چھوٹے سے پردے پر ہاتھی
ہاتھی اور اونٹ کو دکھلا سکتا ہے انسان، تو ذرا زور سے بولو بے شک، کیا اللہ اتنی چھوٹی قبر میں جنت نہیں دکھلا سکتا؟ بے شک. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. مسلمانوں، اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے. اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ سے زیادہ کون سچا ہے؟ بات کرنے میں اللہ سے زیادہ کوئی صحیح نہیں بولتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے جنت نام کی ایک دنیا ساتوں آسمان پر بنا رکھی ہے جو مسلمانوں کے لیے ریزرو کر رہی ہے. مگر ہمارا یقین کمزور ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے. کمزور اس بہانے ہے شیطان بہکاتا ہے ہم کو. میری بات کو تول تول کے سننا اور دھیان سے سننا. آئے ہو تو کچھ لے کر جاؤ، کچھ سیکھ کر جاؤ. شیطان ہم کو بہکاتا ہے. شیطان کیا کہتا ہے کہ آج تک جتنے لوگ قبر میں گئے آج تک کوئی واپس نہیں آیا ہے، تو قیامت کو کیسے واپس آئے؟ شیطان بہکاتا ہے. شیطان کی بات تو بہت صحیح ہے مگر اس میں دم نہیں ہے، اس میں کوئی جان نہیں. بات تو نظر دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہے کہ ہاں بات صحیح ہے، آج تک جو مر گیا دنیا میں دوبارہ کوئی آیا نہیں ہے. شیطان کہتا ہے تو کیا معلوم قیامت کو آئے گا کہ نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں قرآن پاک میں کہ انسان سورہ یاسین شریف میں ہے. ابو جہل ایک بار آیا تھا اور پھر روایت ابو لہب، اور روایت میں ہے کہ ابو لہب تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں اس کو سمجھایا تو ابو جہل کہنے لگا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ابو جہل نے کہا ہماری مری ہوئی ہڈی میں دوبارہ کون جان ڈالے گا؟ یہ اللہ کے نبی سے بات چیت کر رہا ابو جہل. سورہ یاسین شریف میں یہ بیان موجود ہے. اللہ نے جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو سمجھا دے، آپ ان کو سمجھا دے. کیا سمجھا دے؟ قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي اول مرة. اس آیت کے تحت علماء نے تفسیروں میں بخاری شریف کی حدیث نقل کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 مہینے میں اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں انسان کا بدن تیار کرتے ہیں. یہ حدیث آپ کو یاد رکھنے کی. پورا مجمع زور سے بولو کتنے مہینے میں بدن تیار کرتے ہیں؟ 4 مہینے میں بدن تیار ہو گیا. بخاری شریف کی حدیث میں 5واں مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو فرشتے جبریل کے ذریعے اللہ تعالیٰ شان مرے ہوئے ماں کے پیٹ کے اس بدن میں پہلی بار جان ڈال. یہ حدیث بخاری میں آئی ہے. پہلی بار اللہ تعالیٰ نے جان ڈال دی اور انسان 9 مہینے کے بعد ماں کے پیٹ سے باہر آیا. ابو جہل کو سمجھایا. پورا مجمع جواب دو. پورے مجمع میں سے آواز آنی چاہیے. جب میری بات پوری ہو جائے تب بے شک بولنا. ابو جہل کو جواب دیا اے ابو جہل اور قیامت تک آنے والے انسان، تو ماں کے پیٹ میں بھی مرا ہوا پڑا تھا 4 مہینے تک. 5ویں مہینے پہلی بار اللہ ہی نے جان ڈالی تھی. تو جو پہلی بار جان ڈال چکا ہے قیامت کے دن قبر کی مٹی میں بولو زور سے بے شک دوبارہ وہی جان ڈالا. بے شک وہی جان ڈالا. آسانی کے ساتھ مسئلہ سمجھا دیا. دوبارہ وہی جان ڈالے گا کیونکہ اس کو حساب لینا. آپ اخبارات پڑھتے ہوں گے، پیپر پڑھتے ہوں گے. اب تو سارے پیپر واٹس ایپ پہ آ گئے. آپ لکھو کہ بھائی کشن گنج کا یہ پیپر نو بھارت ٹائمز، یا پٹنہ کا فلاں ٹائمز آف انڈیا،
یا انڈین ٹائمز، تو آپ گوگل مار کے لکھو، فوراً پیپر کھل جائے گا، روزانہ کا پیپر۔ اخباروں میں آتا ہے کہ بڑے بڑے گنہگار جب حکومت سے ہاتھ سے بھاگنا چاہتے ہیں تو بارڈر کراس کر کے چپ چاپ پولیس کو پھوڑ کر بارڈر چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، انسان تو حکومت کو گلاٹ کھلا کر اور الو بنا کر بھاگ سکتا ہے، بولو زور سے بے شک، مگر تو قیامت کے دن میری پکڑ سے بھاگ نہیں سکے۔ بے شک یہ بات قرآن میں کہی گئی۔ دنیا کے بادشاہوں سے تو بھاگ سکتا ہے، دوسرے ملک چلا جاتا ہے، مگر تو اللہ کی پکڑ سے تو چھوٹ نہیں سکتا۔ آج میں بنگلہ دیش کی بارڈر پہ جا کر آیا، انڈیا والوں کی اجازت لے کر، آئی ڈی کارڈ بتا کر، بیچ میں ایک ندی ہے، بیچ میں ایک سکھ ندی ہے، اور اتنا اتنا پانی ہے، کسی کو بنگلہ دیش بھاگنا ہو تو آدمی وہاں سے آرام سے بھاگ سکتا۔ میں تو ایک مثال دے رہا ہوں کہ انڈیا میں گناہ کرنے والا بارڈر چھوڑ کر اپنے ملک کے بادشاہ کے ہاتھ سے بھاگ سکتا ہے۔ پورا مجمع زور سے جواب دو، زور سے جواب نہیں دو گے کام نہیں چلے گا۔ میں نے شروع میں کہا کہ ایمان کا جوش بتاؤ، بولو زور سے جواب دو، اللہ کی پکڑ سے کوئی چھوٹ سکتا ہے؟ نہیں چھوٹ سکتا، ہل بھی نہیں سکے انسان، ہل بھی نہیں سکے۔ ابھی میں نے اور آپ نے رب العالمین کو پہچانا نہیں، وہ کتنی بڑی طاقتوں کا مالک ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے کہ شیطان ہم کو بہکاتا ہے کہ آج تک قبرستان سے کوئی آیا نہیں۔ ابو جہل نے یہی بات کہی تھی تو قرآن میں اس کا جواب آیا۔ علماء نے قرآن کی تفسیروں میں شاندار قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر جواب دیا ہے۔ یہ علم اللہ ہی نے علماء کرام کے سینوں پر کھولا ہے۔ دھیان سے سمجھو، میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مدراس ہندوستان کا ایک علاقہ ہے، مدراس چنائی، اس سے اوپر وہاں سے آگے جاؤ تو انڈمان نکوبار آتا ہے، انڈمان نکوبار۔ جماعتیں اللہ کے راستوں میں جاتی ہیں، علماء کرام بھی جاتے بیان کرنے کے لیے۔ یہ ایک جزیرہ ٹاپو ہے، بیچ میں لوگ رہتے ہیں، چاروں طرف سمندر ہے، انڈمان نکوبار۔ وہاں جنگل ہے، جنگل میں مرد اور عورتیں رہتے ہیں، ہماری طرح انسان ہے، کپڑے نہیں پہنتے، مرد بھی نہیں پہنتے، عورتیں بھی نہیں پہنتے، تو کیا کرتے ہیں؟ درختوں کے پتوں سے صرف سطر چھپاتے، کپڑے بالکل نہیں پہنتے، کیڑے مکوڑے کھاتے، سانپ بچھو کھاتے، کبھی کبھی درختوں کے پتے بھی چبا لیتے ہیں۔ آج بھی ہے، یہ قوم زندہ ہے، لوگ دیکھنے جاتے ہیں وہاں۔ آپ بہار سے وہاں گئے، انڈمان نکوبار، اس جنگل میں گئے آپ، میں قرآن سمجھا رہا ہوں، دھیان سے سنو۔ آپ وہاں گئے اور اس سے کہا آپ نے کہ دیکھو میں بہار سے آنا ہوں، پٹنہ ہماری راجدھانی ہے۔ آپ نے بہار سے آ کر کہا کہ ہم پٹنہ سے آئے ہیں، بہار سے یا کشن گنج کے رہنے والے، ہماری راجدھانی پٹنہ ہے، وہاں بڑا ریلوے اسٹیشن ہے جہاں سے پورے انڈیا میں اور انڈیا سے پاکستان اور کہاں کا ٹرینیں جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں پٹنہ میں بڑا ایئرپورٹ ہے، باگڈوگرا پر ایک ایئرپورٹ ہے جہاں سے پورے ملک میں اور باہر کے ملکوں میں فلائٹ جا رہے ہیں، ہوائی جہاز اڑتے ہیں۔ آپ نے اس جنگل کے آدمی کو کہا، آپ نے کہا وہاں بڑا بس اسٹیشن ہے پٹنہ میں، کشن گنج میں، ہمارے یہاں 2 ویلر اسکوٹر گاڑیاں ہیں، 4 ویلر 4 ویل کی گاڑیاں ہیں، ہمارے یہاں لاؤڈ سپیکر استعمال ہوتے ہیں، لائٹیں ہیں، بجلیاں ہیں، کمکمے ہیں۔ وہ تو جنگل میں رہتے ہیں، ان کے پاس مکان بھی نہیں۔ آپ نے یہ بات وہ جنگل کے آدمی سے کہی، آپ نے کہا ہماری کوٹھیاں اور بلڈنگیں ہیں، ہمارے گھروں میں لائٹیں ہیں، ہمارے گاؤں سے روڈ گزر رہے ہیں، اوپر سے گاڑیاں دوڑتی ہے، گھر میں واشنگ مشین ہے، فریج مشین ہے، گیس کے چولہے آ گئے، پہلے لکڑیاں جلاتے تھے اب گیس کے چولہے آ گئے۔ آپ نے یہ سب مشینریوں کا ذکر اس جنگل کے آدمی سے کہا۔
دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو قرآن سمجھا رہا ہوں. اب میری بات پر غور کرو آپ. اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا اس کی مثال قرآن سے سمجھا رہا ہوں. وہ جنگل کا آدمی آپ کی پوری بات سن لی، سمجھ بھی گیا. اگر وہ وہاں بیٹھے بیٹھے جنگل میں بیٹھے بیٹھے انکار کر دے آپ کی بات کا اور یہ کہے پٹنہ نام کا کوئی شہر نہیں، وہاں ایئرپورٹ نہیں، وہاں ریلوے اسٹیشن نہیں، وہاں بس اسٹیشن نہیں، وہاں بلڈنگیں نہیں، وہاں روڈ نہیں، ٹو ویلر گاڑی نہیں، فور ویلر گاڑی نہیں، گھروں میں فریج مشین نہیں، واشنگ مشین نہیں، گیس کے چولہے نہیں، تم سب جھوٹ بولتے ہو. اگر وہ آپ کی باتوں کا انکار کر دے، دیکھو میری بات کا زور سے جواب دینا ہے، سب مل کر زور سے جواب دو. اگر وہ ہماری بات کا انکار کر دے اور ہمیں کہے تم جھوٹ بولتے ہو تو سب مل کر زور سے جواب دو. ساری دنیا اس کو بے وقوف کہے گی کہ نہیں کہے گی؟ کہے گی. کیوں بھائی، کیوں کہے گی؟ کہ تو بھائی تو نے اگر پٹنہ شہر اور بہار نہیں دیکھا ہے تو تجھے جنگل چھوڑنا پڑے گا اور جنگل چھوڑ کر تو مدراس آئے گا. مدراس سے ٹرین میں بیٹھ کر یا پلین میں بیٹھ کر تو پٹنہ آ اور آ کر دیکھ پٹنہ شہر کو اور پورے بہار کو دیکھ. تو دیکھے گا تو آنکھوں سے یقین کر لے گا کہ ہاں یہاں ہوائی جہاز بھی اڑتے، ایئرپورٹ بھی ہے، یہاں ریلوے اسٹیشن بھی ہے، بس اڈا بھی ہے، ٹو ویلر فور ویلر گاڑیاں بھی ہے، مکان بھی ہے، واشنگ مشین بھی ہے، فریج مشین بھی ہے، گیس کے چولہے بھی ہے، لاؤڈ اسپیکر بھی ہے، لائٹ بھی ہے، سب کچھ یقین کر لے گا. جب وہ جنگل چھوڑ کر بہار آئے گا تو آنکھوں سے یقین کر لے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی سمجھا رہے، وہ جاہل انسان جیسے جنگل کا آدمی جنگل چھوڑ کر پٹنہ آیا، بہار میں آ کر اس کی آنکھوں سے دیکھا تو اس نے یقین کر لیا کہ ہاں یہ سب چیزیں موجود ہے اور میں اپنی پرانی بات جو ہے معافی چاہتا ہوں. اللہ یہی فرما رہے، وہ جاہل انسان تو ابھی فانی دنیا میں ہے، تو تیرا سائنس کا میدان چھوڑ، تیرا ٹیکنالوجی کا میدان چھوڑ، تیری جہالت کا میدان چھوڑ. جیسے جنگل کا آدمی جنگل چھوڑ کر پٹنہ شہر آیا، کشن گنج آیا تو اس کو یقین آ گیا. جب بات پوری ہو جائے تو زور سے بے شک بول کر جواب دینا. اللہ یہی سمجھانا چاہتے ہیں، تو جہالت کا میدان چھوڑ. جیسے جنگل کا آدمی جنگل چھوڑ کر پٹنہ شہر آیا اور آنکھوں سے دیکھا تو سب کو یقین آ گیا، ایسے ہی تو جہالت کا میدان چھوڑ کر اللہ کی کتاب قرآن مجید میں جو اللہ نے دوبارہ زندہ کرنے کی دلیلیں سمجھائی ہے، جیسے جنگل کا آدمی آنکھوں سے دیکھ کر یقین کر لیا کہ ہاں پٹنہ شہر میں ہر چیز موجود ہے، ایسے تو بھی اللہ کی کتاب میں جو دوبارہ زندہ کرنے کی دلیلیں سمجھائی ہے، بات پوری ہو جائے تو پیچھے والوں، باہر والوں، اندر والوں، بیچ والوں، سامنے والوں زور سے بے شک بولنا، اللہ راضی ہو جائے گا. تو اے جاہل انسان، تو جہالت کا میدان چھوڑ کر اللہ کی کتاب کے میدان میں آ کر دوبارہ زندہ ہونے کی جو اللہ نے دلیلیں سمجھائی ہے تو اس کو سمجھ لے گا عالموں کے پاس بیٹھ کر بولو بے شک، تو تجھے بھی یقین ہو جائے گا کہ اللہ دوبارہ پیدا کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے. بے شک اللہ دوبارہ پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے. بے شک یہ ہمارا ایمان ہے. مگر آج اس لیے یہ دلیلیں سمجھانی پڑتی ہے کہ ہم رات دن کھیتی باڑیوں میں مشغول ہو گئے، کمانے میں مشغول ہو گئے، سود اور بیاج کے کاروبار میں لگ گئے، حلال تو حلال، حرام میں لگ گئے، موبائل آنے کے بعد زینا کاریوں میں لگ گئے، عورتوں کے کانٹیکٹ آسان ہو گئے، کالج میں، یونیورسٹیوں میں، بازاروں میں عورتوں کے کانٹیکٹ آسان ہو گئے تو زینا کاریاں بڑھ گئی. ہم ان کاموں میں مشغول ہو گئے، شراب پینے میں، شراب بیچنے میں مشغول ہو گئے، سود اور بیاج کے کاروباروں میں لگ گئے. تھوڑی سی تکلیف آئی کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے، کوٹھیاں بنانے کے لیے بینکوں کی لون لینے لگے. یہ مفتیان کرام کو اللہ نے ایسے ہی پیدا کیا، ان کو پوچھنا تو چاہیے کہ بینک کا لون لینا جائز ہے، گاڑیوں پر لون لینا جائز ہے. مفتیان کرام دارالعلوم دیوبند، مدارس سہارنپور، ندوۃ العلماء لکھنؤ اور سارے مدارس میں دارالافتاء کھول کر بیٹھے، یہ حلال و حرام کے راستے بتلاتے ہیں آپ کو کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے. ان سے پوچھنا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں مسلمانوں،
جب آپ کو یہ یقین آ گیا کہ اللہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اور یہ باتیں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ دوسروں تک پہنچائیں، قرآن میں بے شمار دلیلیں دی ہے۔ آج عصر کے وقت میں نے عورتوں میں 2 دلیل سمجھائی تھی مختصر، وہ بھی آپ کے کانوں تک پہنچا دوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے الیس اللہ بأحکم الحاکمین کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک انسان بندوق چلانا جانتا ہے، بم بنانا جانتا ہے، اپنی بندوق سے 10 آدمی کو مارا، بم رکھ دیا 100 آدمی مار ڈالا۔ اسرائیل نے بڑے بڑے میسائل مارے، سیریا تباہ ہو گیا، عراق تباہ ہو گیا، امریکہ نے بمباری کی۔ اللہ پوچھتے مارنے والا 1، مرنے والے 10، مرنے والے 100۔ حکومت نے مارنے والے کو پھانسی پر لٹکا بھی دیا، سپریم کورٹ نے سزا سنا بھی دی اور پھانسی پر لٹکا بھی دیا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں پوچھ رہے، قرآن کو سمجھو، اللہ تعالیٰ قرآن میں پوچھ رہے ہیں کہ اے بادشاہ ہو، جس کو تم نے پھانسی پر لٹکایا اس نے تو میرے 10 بندے کو مارا تھا، تم نے اس کی سزا میں ایک بندہ مارا ہے، اس نے دوسرے 9 بندے مارے تھے، اس کی سزا کون دے گا؟ قرآن یہ کہتا ہے دنیا میں کوئی بھی بادشاہ زور سے بولو بے شک پورا کا پورا انصاف کر ہی نہیں سکتا ہے، اور زور سے بولو بے شک، اور زور سے بولو ایک اللہ کی ذات ہے جو قیامت کے دن پورا انصاف کرے گا، اس لیے قیامت کا دن رکھا۔ آگے چلو دوسری دلیل، اس کے بعد میں آگے چلوں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے میں نے قیامت کے دن سارے مردوں کو زندہ کرنے کا وعدہ کیا ہے، آج کے لیے وعدہ نہیں کیا۔ پھر بھی قرآن میں جگہ جگہ فرمایا گیا تم کہو تو آج میں سارے مردوں کو زندہ کرنے کے لیے بولو بے شک آج بھی طاقت رکھتا ہوں۔ آج جلسے کے بعد سارے مردوں کو زندہ کر دے، اللہ کے پاس طاقت۔ مگر قرآن میں جواب آیا کہ اللہ تعالیٰ آج کیوں پیدا نہیں کریں گے، مردوں کو آج زندہ کیوں نہیں کریں گے؟ ذرا دھیان سے سمجھو اس بات کو اور امت کو سمجھاؤ، اللہ کے راستوں میں جاؤ، دعوت و تبلیغ کے کام میں جاؤ، علماء سے یہ دلیلیں سن کر امت کو سمجھاؤ تاکہ دوبارہ زندہ ہونے پر امت کا یقین پیدا ہو جائے اور آخرت کی تیاری کرنے والے بن جائیں۔ علماء فرماتے ہیں قرآن کی ان آیتوں کے ذیل میں کہ جتنے مردے قبرستانوں میں ہیں، چلو یہ کشن گنج ضلع کی بات کرو، جتنے مسلمان مردے قبرستانوں میں ان میں مرد بھی عورتیں بھی، وہ مسجدیں بنا کر گئے، مدرسے بنا کر گئے، خانقاہیں بنا کر گئے، اسکول بنا کر گئے، پانی کے پمپ لگا کر گئے، بیوہ یتیموں کے فنڈ کھول کر گئے، پھر ان کی خود کی نمازیں، روزے، زکوٰۃ، خیرات، حج، قربانی، عمرے، اور خدا جانے کیا کیا نیکیاں کی۔ اللہ فرماتے ہیں انسانوں چلو میں تو آج بھی زندہ کر دوں، آج بھی طاقت رکھتا ہوں، مگر آج زندہ کر کے کیا کروں؟ کیا ان کو ادھورا انعام دوں؟ ادھورا انعام دوں؟ ادھورا انعام دوں؟ کیونکہ وہ جو مردے مسجدیں بنا کر گئے آج بھی وہ مسجدیں چالو ہیں، ان میں نمازیں ہو رہی ہے، علماء کے بیان ہو رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، روزانہ کی تعلیم ہو رہی ہے مسجدوں میں، مسجد وار جماعت کی تعلیم ہو رہی ہے، اعتکاف ہو رہا ہے، شب قدر کی تلاش ہو رہی ہے۔ اللہ فرما رہے ان کی نیکیاں چالو ہیں، اور ذرا زور سے ایک بار اور بول دو قیامت تک چالو رہے گی، ابھی بند نہیں ہوئی ان کی نیکیاں۔ تو اللہ فرما رہے آج زندہ کر کے ادھورا ثواب دو۔ انسان تو بے وقوفی کے کام کرتا ہے، اللہ کا کوئی کام بولو زور سے بے شک حکمت سے بے شک۔ آج پیدا کرنا بے وقوفی کہلائے گی، ادھورا انعام کیسے دوں؟ میرے بندوں کو میں پورا انعام دوں گا جب نیکیاں پوری ہو جائے گی قیامت کے دن، پورا مجمع جواب دو سب مل کر، تاکہ میرا دل یہ کہے کہ تم میری بات کو سمجھ رہے اور تمہارا ایمان مضبوط ہے۔ لہذا زندہ کرنے کی ضرورت کب پڑے گی؟ بولو قیامت کے روز، بولو بھائی سب مل کر بولو نے کب؟ قیامت کے روز۔ اسی طرح گنہگار، شراب پینے والے، شراب بیچنے والے، سینما تھیٹر کھولنے والے، جوا کھیلنے والے، زیناکاری کرنے والے، لوگوں کا حرام مال کھانے والے، سود اور بیاج کے کاروبار کرنے والے، لوگوں کا حرام مال کھانے والے، بھائی بہنوں کا حق مارنے والے، اللہ فرما رہے وہ بھی مر کے قبروں میں سوئے ہیں، ان کو بھی آج بھی زندہ کر سکتا ہوں، مگر آج زندہ کر کے ادھوری سزا دوں؟ وہ جو بنیاد ڈال کر گئے، گینگسٹر پارٹیاں بنا کر گئے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے،
ان کے شاگرد آج وہی کام کر رہے ہیں. سنیما تھیٹر میں وہ جو بنیاد ڈال کر گئے آج بھی گناہ کے کام ہو رہے ہیں. زنا کاریوں کے اڈے کھول کر گئے آج بھی وہاں زنا کاریاں ہو رہی ہے. تو اللہ فرما رہے آج زندہ کر کے ادھوری سزا دوں؟ تم بیوقوفی کے کام کرتے ہو. اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. لہذا ان کے گناہ بھی پورے ہوں گے قیامت کے دن. دوبارہ زور سے بولو. لہذا ان کو زندہ کرنے کی ضرورت کب پڑے گی؟ قیامت کے روز. تو اللہ فرما رہے قیامت کو تو آنے دو, پھر ہم زندہ کریں گے. بہرحال مسلمانوں قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا ہے اور وہاں دو فیصلے ہوں گے. دو فیصلے. اللہ اپنے نیک بندوں کو جنت میں داخل کرے گا اور وعدہ ہے کبھی نہ کبھی, ذرا زور سے بول دو, انشاءاللہ ہر مسلمان کو جنت میں داخل کرے گا انشاءاللہ. اور دوسرا فیصلہ ہوگا گنہگاروں کو سزا وہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور باقی بچے گی تو آخرت میں دے گا. بعض مرتبہ دنیا میں دے دیتا ہے, آخرت میں سزا نہیں دے گا. بعض مرتبہ دنیا میں ادھوری دیتا ہے, آخرت میں پوری کرے گا. بعض مرتبہ دنیا میں گنہگاروں کو بالکل سزا نہیں دیتا, ڈھیل دیتے ہیں اور آخرت میں پکڑے گا. آخرت کی پکڑ بڑی سخت ہے. جیسے قوم سبا, قرآن پاک میں قوم سبا کا ذکر ہے. اللہ فرما رہے بلقیس نام کی عورت قوم سبا کی عورت تھی, قوم سبا کی اولاد تھی. اللہ فرما رہے قوم سبا یمن میں آباد تھی, مکہ مکرمہ کے قریب. ایک چھوٹا سا ملک ہے یمن, اس کی راجدھانی کا نام ہے سنا, جس کا عربی نام ہے صنعاء. یہ قوم سبا یہاں آباد تھی. ان کو اللہ نے دنیا میں بھی بہت مارا. ذرا دھیان سے سنو, قرآن کا بڑا دلچسپ قصہ ہے. دنیا میں نافرمانی کرنے پر اللہ چاہے جب چاہے جس کو چاہے دنیا میں بھی سزا دیتا ہے. قوم سبا یمن میں آباد تھی, پہاڑوں کے پیچھے رہتی تھی. قوم سبا پچھلے نبیوں کے زمانے میں یہ لوگ فروٹ کا کاروبار کرتے تھے, فروٹ پکانے کا کاروبار, پھل فروٹ پکاتے تھے. ان کی کھیتیوں میں پھل فروٹ پکتا تھا. مگر یہ قوم ایمان نہیں لائی. یہ یمن کے رہنے والے. مشکات شریف میں یمن کے لوگوں کا مستقل باب آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی لوگوں کی بڑی تعریف بیان فرمائی. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپس میں سلام کرتے وقت مصافحہ کرنے کی جو سنت آئی وہ اہل یمن سے آئی, یمنیوں سے شروع کرائی اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنیوں کی تعریف فرمائی, الایمان یمان, ایمان تو یمنی لوگوں کا ہے. والحکمت یمانیت, اور حکمت بھری باتیں یمنی لوگ کرتے ہیں. فرمایا ہم ارقوا افئدۃ والین قلوبا, وہ دل کے بڑے نرم ہوتے ہیں. اللہ نے ان کے قلوب بڑے نرم رکھے یمنیوں. یہ قوم سبا بھی یمن کے رہنے والے تھے. اللہ نے اس قوم کی ہدایت کا فیصلہ کیا. یہ لوگ مشرک تھے. اللہ نے ایک نبی کو بھیجا, کیونکہ دل نرم تھے, جاؤ ان کو ایمان کی تعلیم دو. نبی علیہ السلام آئے, ایمان کی تعلیم دی. یہ لوگ پھل فروٹ پکاتے تھے مگر ایمان نہیں تھا, اس لیے برسات اور بارش کم ہوتی تھی, پریشان رہتے تھے, غربت اور غریبی میں زندگی گزارتے تھے. نبی علیہ السلام نے سمجھایا تو پوری کی پوری قوم ایمان لے آئی. دھیان سے سنو, پوری قوم سبا ایمان لے آئی. جب یہ لوگ ایمان لے آئے, اب ذرا انگلی پر گنتے جاؤ اللہ نے ان کو کتنے کتنے انعامات سے نوازا, بے شمار انعام سے نوازا.
قوم سبا جب ایمان لے آئی تو اللہ نے سب سے پہلے برکت والی بارش نازل فرمائی. یہاں بارش بہت کم ہوتی تھی تو اللہ نے سب سے پہلے بارش نازل فرمائی, اور اتنی بارش ہوئی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ کہ مسلمانوں, مفسرین نے قرآن کی تفسیروں میں لکھا اتنا پھل فروٹ پکا, اتنا پھل فروٹ پکا کہ ڈالیاں جھکنے لگی. لکھا ہے ان کے گھر کی عورت ٹوکرا لے کر دو گاڑ سے بیچ میں سے نکلتی تھی تو ٹوکرے سے ٹکراتے وہ باہر نکلنا نہیں پاتی تھی کہ اس کا ٹوکرا پھل فروٹ سے بھر جاتا. اتنا اللہ نے نوازا. ایمان لائے تو بارش ہوئی, نمبر 1. نمبر 2, پھل فروٹ پکنے لگا. نمبر 3, جب پھل فروٹ پکنے لگا تو اوور لیمٹ زیادہ تعداد میں جب پھل فروٹ پکا تو ضرورت کے مطابق رکھتے تھے, باقی باہر کے ملکوں میں بیچنا شروع کیا, ایکسپورٹ کرنے لگے. اور جب فروٹ باہر کے ملکوں میں گیا تو باہر کا پیسہ ان کے ملک میں آنے لگا. یہ چوتھا انعام. جب پیسہ آیا باہر کے ملک کا تو مالدار ہو گئے. 5واں انعام, مالدار ہو گئے. 6واں انعام, جب مالدار ہو گئے تو اللہ نے اس زمانے کے حساب سے اس نبی کے حکم, اس نبی کی شریعت کے مطابق ان پر زکوٰۃ واجب کر دی. بھائی صاحب مال ہونا اور زکوٰۃ نکالنا یہ بھی اللہ کے انعام ہے. ہم کسی کی زکوٰۃ کھائیں اس سے بہتر ہے کہ ہمارا ہاتھ اوپر رہے. تو 6واں انعام, زکوٰۃ نکالنے والے بن گئے. اور جب پیسہ خوب آ گیا تو قرآن کہتا ہے پانی کا ایک ڈیم تیار کیا, پانی کا ڈیم تیار کیا. قرآن میں اس ڈیم کا ذکر ہے. پانی کا سٹاک کرنے کے لیے ڈیم بنایا. یہ 7واں انعام کہ اگر کبھی بارش نہیں ہوئی تو پانی کے ڈیم سے ہم جو ہے کھیتوں میں پانی پہنچائے. یہ 7واں انعام. آگے سنتے جاؤ. 8واں انعام, اللہ نے ایمان اور اعمال کی برکت سے قوم سبا کو اتنا نوازا کہ قوم سبا کے علاقے میں مکھی, مچھر, کتا, سور, بلی, گندگی اور بیماری کے جتنے اسباب تھے اللہ نے اکھاڑ کر پھینک دیے ایمان اور اعمال کی برکت سے. یہ 8واں انعام. 9واں انعام, چنانچہ جب بیماری کے سارے اسباب ہٹ گئے تو لکھا ہے قوم سبا کبھی بیمار نہیں ہوتی تھی. یہ 9واں انعام. 10واں انعام سنو. 10واں انعام باہر کے ملک کا, سبحان اللہ بولنا جب بات پوری ہو جائے. کیا نعمت دی تھی اللہ نے قوم سبا کو. باہر کے ملک کا کوئی آدمی بیمار ہو جاتا تھا تو اسے دوا کھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی. قوم سبا کے آب و ہوا سے گزار دیا جاتا تھا. وہ باہر نکلنے نہیں پاتا تھا کہ اللہ اس کی بیماری کو شفا میں بدل دیتا. سبحان اللہ. یہ 10 انعامات سے قوم سبا کو اللہ نے نوازا. اور 11واں انعام بعض احادیث میں ہے کہ پتھر کو توڑتے تھے, پتھروں کے پہاڑوں کو توڑ کر بڑی بڑی کوٹھیاں بناتے تھے. آج بھی قوم سبا کے آثار یمن میں موجود. تو گورا 11 انعامات سے نوازا. حکم مانتے رہے. اللہ ان سے راضی ہو گئے. مگر جب بہت پیسہ آ گیا, اب آگے سنو ذرا, میں بات اس پر چھیڑی کہ اللہ تعالیٰ قبر کا عذاب دیتا ہے, کبھی کبھی آخرت میں دے گا, کبھی کبھی دنیا میں بھی سزا دیتا ہے, جیسے قوم سبا کو دی سزا. انعامات دیے, مگر جب پیسہ آیا نا تو شیطان نے اڈا جمایا قوم سبا کے بڑے لوگوں کے پاس, اور ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے. قوم سبا کے دلوں میں, کہ بڑے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے, اور وسوسہ یہ ڈالا کہ خدا نے اتنا مال دیا ہے تم لوگوں کو, اللہ نے اتنا مال دیا ہے تو عیش کرو, عیاشی کرو. دیکھو عیش اور عیاشی کا لفظ کتنا خطرناک ہے. عیاشی کرو, عیاشی کا مطلب یہ ہوا کہ کھاؤ پیو اور مزے کرو, گناہ کرو. مگر عیاشی کا لفظ کہا تو وہ سمجھنے نہیں پائے اور شیطان کی جال میں پھنس گئے. قرآن پاک میں فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے, برے برے خیال ڈالتا ہے.
ذرا زور سے بھائی، چاروں طرف سے آواز آنی چاہیے، بڑا مبارک مجمع ہے، ذرا آواز سے آمین کو۔ اللہ شیطان کے وسوسوں سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ان کے بڑے لوگوں کے دلوں میں وسوسے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا یار بات تو صحیح ہے، سمجھ نہیں پایا کہ شیطان آیا۔ حدیث میں آتا ہے مومن کے دل میں جب بھی برا خیال آتا ہے تو شیطان ڈالتا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کا مقابلہ کریں اور شیطان کو بھگائیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نماز میں کبھی شیطان نے ایک سجدہ چھڑوا دیا تو اللہ نے فرمایا ایک سلام پھیر کر 2 سجدے کرو، شیطان کو بھگا ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے دعاؤں میں، تو شیطان بھاگ جائے گا۔ قرآن میں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن بناؤ۔ اس کا دشمن کیا بناؤ؟ وہ جو کہے وہ نہیں کرنا ہے، اس سے الٹا کرنا ہے۔ وہ نماز چھوڑنے کو کہے ہمیں نماز پڑھنا ہے، اور رمضان کے روزے چھوڑنے کو ہمیں رمضان کا روزہ ہر حال میں رکھنا ہے۔ ہمارے گجرات میں چھوٹے چھوٹے بچے 100% روزے رکھتے ہیں، 7 برس کے بچوں سے روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں، 5-6 برس کے بچے 5-10 روزے رکھ لیتے ہیں، اور 7 برس سے لے کر 14 برس کے بچے ہر روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ کچھ بچے نے، باقی عام ماحول ہے روزے رکھنے۔ 95% ہمارے گجرات میں روزہ تراویح پڑھنے کا معمول ہے۔ جو علماء چندے کے لیے آتے ہیں ان کو پوچھ لو کیوں؟ بار بار علماء کرام کے پاس امت بیٹھتی ہے، دعوت و تبلیغ کے کام میں پوری امت کا ہاتھ ہے، سب مل کر 2-4 آدمی تبلیغ جماعت کے کام میں سر نہیں پھوڑتے، ساری امت ان کو ساتھ دیتی ہے۔ ہم سب مل کر ساتھ دیں گے تو یہ اللہ کے دین کی دعوت کا کام اوپر اٹھ جائے گا۔ پورا مجمع ذرا اے پیچھے والو، بیچ والو، دائیں والو، بائیں والو، آگے والو، سائیڈ والو، زور سے انشاءاللہ بولو، دعوت و تبلیغ کے کام میں زور سے بولو، انشاءاللہ زوردار مدد کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کی انشاءاللہ کو قبول فرمائے، آمین۔ تو پھر کام بڑھے گا دعوت کا، تو امت میں اعمال پیدا ہوگا، اور یہ کام ہوگا علماء کے پاس بیٹھ کر۔ ہمارے گجرات والوں نے پہلے علماء کے پاس مجلسیں قائم کرنا شروع کی، اس کے بعد دعوت کا کام پھیلا۔ علماء کا اکرام کرو، اور اکرام یہی ہے کہ ان کی داڑھیوں میں ہاتھ ڈال ڈال کر ان سے بیانات سنو۔ دین اسی طرح پھیلتا ہے۔ بہرحال شیطان وسوسے ڈالتا ہے، قوم سبا کے بڑے لوگوں کے دلوں میں وسوسے بیٹھ گئے کہ عیاشی کرو۔ قرآن کہتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ پچھلی قومیں برباد ہو گئی، ذرا دھیان دو اللہ کیا فرما رہا ہے۔ پچھلی قومیں برباد ہو گئی، سب سے پہلے انہوں نے نماز چھوڑی۔ ذرا پورے مجمع سے آواز چاہتا ہوں، دور والوں کی آواز نہیں آتی، یہ دائیں والوں، بائیں والوں، بیچ والوں، آگے والوں، پیچھے والوں، سب مل کر جواب دو۔ قومیں کس طرح برباد ہو گئی؟ سب سے پہلے کیا چھوڑا؟ بولو، نماز چھوڑی۔ قرآن کہہ رہا ہے جو نماز چھوڑے گا وہ برباد ہو جائے گا، جو نماز پڑھے گا اللہ دوسرے اعمال کی بھی توفیق دے گا۔ قرآن جو کہہ دے بات تو اس کے سامنے جھک جاؤ۔ وہ اللہ رب العالمین ہے، وہ ہمارا مالک ہے، بولو بے شک وہ ہمارا پروردگار ہے۔ وہ کہہ رہے کہ جس نے نماز چھوڑی وہ برباد ہو گیا۔ قوم سبا اور پچھلی قومیں برباد ہو گئی۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور جو نماز چھوڑتا ہے وہ شہوات کے پیچھے دوڑتا۔ شہوات میں لالچیں سب آ گئی، زنا کاریاں بھی آ گئی۔ نماز اگر پابندی سے اور دل کے ساتھ پڑھو گے دوسری شہوات سے بھی بچو گے اور زنا کاریوں سے بھی بچو گے۔ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمہیں گندی اور منکر ناجائز چیزوں سے بچائے گی۔ مگر آج ہم سب سے پہلے بہار میں نماز چھوڑتے ہیں۔ میں آ کر دیکھتا ہوں تو مسجدوں میں جیسا ماحول ہونا چاہیے ویسا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء کے بیانات کم ہو رہے ہیں۔ یہ میں 7 برس کے بعد آپ کے علاقے میں آپ نے بلایا، 7 برس کے بعد
اور بھی علماء نہیں آئے. اللہ تعالیٰ ہمارے اسلام بھائی کو کہاں گئے؟ نہیں تھے نا ہمارے اسلام بھائی، اور جو آپ کے یہاں ابھی چناؤ میں جیت کر آئے وہ اور ان کے دوست احباب اور ان کے ساتھ ملنے والے علماء کرام کو ذرا زور سے آمین کہ اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. کے دل میں یہ جلسہ رکھنے کا خیال آیا، ایک مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی کام کرا دے اور اللہ کے مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو دین پہنچا. تو آپ نے اتنا بڑا مجمع جمع کیا، ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے اسلام بھائی میرے ساتھ جو گجرات سے آئے ہیں، شاہ جمال بھائی، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے، ایسے نوجوان اسلام بھائی جیسے میدان میں آئیں گے، چناؤ میں لڑیں گے اور آپ حضرات ان کو مدد کریں گے تو یہ امت کے اور بھی کام کریں گے. آج پوچھو، میں نے جتنے لوگ مجھے ملنے آئے اور چناؤ میں جیت کر ان کو یہی کہا کہ حکومت کا جو فنڈ آپ کو ملے آپ امت پر خرچ کرو، غریبوں کی غریبی دور کرو، ان کے مسائل سنو، کوئی آفس تیار کرو، بیٹھنے کی جگہ جہاں لوگ آئیں اور آپ سے اپنے مسائل بتلا، اپنا دکھ بتلائیں اور ان کا ساتھ دو، ان کا دکھ درد دور کرو. یہ مخلوق خدا کی سیوا بھی بولو انشاءاللہ ان لوگوں کو جنت میں لے جائے انشاءاللہ. عرض کرنے کا منشا یہ ہے آپ حضرات کے سامنے، قوم سبا کے دل میں، ان کے بڑوں کے دل میں وسوسے بیٹھ گئے. نماز چھوڑی سب سے پہلے، سنو دھیان سے. شیطان حاوی ہو گیا، شیطان حاوی ہو گیا. آج ہمارے بہار میں بھی ہم پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے، نمازیں چھڑواتا ہے. رمضان کے کتنی بڑی تعداد میں لوگ روزے نہیں رکھتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ نہیں رکھا، تراویح نہیں پڑھی، انہیں چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے رمضان کا روزہ نہیں رکھا اور تراویح نہیں پڑھی اور نماز فرض، نماز روزہ، رمضان کی نمازیں، 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھی، فرمایا اللہ کے پاس اس کو معاف کرنے کے لیے دوسرا کوئی مہینہ نہیں، گناہوں کی معافی کا یہی مہینہ. اور آج ہم رمضان میں نمازیں، روزے چھوڑتے، تراویح چھوڑ دیتے. کبھی گجرات رمضان میں گھومنے پھرنے آؤ، میرے مہمان بنو. میں نبی ہوں تو میری آفس والے آپ کے ساتھ رہیں گے. ذرا ماحول تو دیکھو آپ وہاں کا، گجرات کا کر ماحول تو دیکھو. احمد آباد جاؤ شاہ جمال بھائی کے پاس، یہ احمد آباد میں رہتے ہیں، اور ماحول تو دیکھو مسجدوں کا. فجر کی نماز میں ماحول دیکھو، کتنی صفوں میں نمازی آباد. اور رمضان میں تو قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی آپ کو. جیسے عید کے دنوں میں ہمارے یہاں بھیڑ ہوتی ہے، اس طرح رمضان میں بھیڑ ہوتی ہے. عرض کرنے کا منشا یہ ہے، یہ کام اس وقت اچھی طرح ہوگا جب ہم علماء کے پاس بار بار بیٹھیں گے، دعوت و تبلیغ کے کام میں جائیں گے، مسجد وار جماعتوں میں بیٹھیں گے، گھر گھر روزانہ تعلیم زندہ کریں گے. ابھی ہم کو رمضان کی اگر محنت کرنا ہے تو ابھی رجب کا مہینہ چل رہا ہے، ابھی سے رمضان کی تیاری کراؤ. علماء کرام کو چاہیے کہ ابھی سے رمضان کے فضائل مسائل بیان کرنا شروع کر دیں. میں رجب کی 1 تاریخ سے رمضان پر بولنا شروع کر دیتا ہوں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے علماء، ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھی میں نصیحت کے طور پر کہتا ہوں، رمضان شروع ہوتا ہے اور ہم لوگ فضائل رمضان پڑھنا شروع کرتے ہیں، رمضان میں بیان شروع کرتے ہیں. اب گھوڑا تو ہاتھ میں سے نکل گیا ہے، تیاری کب کی آپ نے کہ یہ روزہ رکھے گا؟ یہ تو جاہل آدمی ہے. رجب اور شعبان 2 مہینے محنت کریں گے تو کھیت تیار ہوگا، تو پھر یہ فصل اگے گی اور جوار باجرہ اور مکئی تیار ہوگا. یہ تو ایسا ہوگا، رمضان شروع ہوا اور آپ نے بیان شروع کیا رمضان کے، تو آپ نے ایسا کیا کہ گھوڑے کے آگے گاڑی باندھ دی. گھوڑے کے آگے گاڑی باندھنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. گھوڑا آگے ہوگا، گاڑی پیچھے ہوگی تو کام کرے گا. گاڑی آگے ہوگی، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. رجب اور شعبان کے مہینے سے رمضان کے فضائل شروع کر دو، امت کو جگاؤ کہ رمضان کی کتنی فضیلت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کی نیکیوں کا ثواب جنت میں کیا رکھا ہے، جنت کے محلات کیسے، کھانے پینے کی نعمتیں کیسی، حوریں کیسی ہے، محلات کیسے ہیں، جنت کی نعمتیں کیسی ہے، تو فرمایا اگر میری امت کو معلوم ہو جائے تو میری امت یہ دعا مانگتی، تمنا کرتی کہ اللہ سارا سال رمضان ہو جائے تو ہم رکھنے کے لیے تیار ہیں. بہرحال عرض کرنے کا منشا یہ، مسلمانوں، قوم سبا نے پہلے نماز چھوڑی،
پھر زکات میں سستی کرنے لگے، پھر اس زمانے میں جو ان پر روزے فرض تھے اس میں سستی کرنے لگے، ہوتے 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 سب سستی آنے لگی، شیطان حاوی ہو گیا، کیونکہ مال آیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں بھی یہی فرمایا، لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ بھی مال ہے۔ آج ہمارے جوان دعوت و تبلیغ کے کام سے اس لیے دور ہے، علماء سے اس لیے دور ہے کہ مال کے فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ بھئی آپ کے علاقہ غریب ہے، کوئی حرج نہیں، جاؤ آپ کمانے کے لیے، مگر جہاں بھی جاؤ اپنے نماز روزوں کے ساتھ رہو۔ نماز ہوگی نا تو 10,000 روپے بھی کمائیں گے آپ تو 1,00,000 روپے کے برابر آپ کو لگیں گے، مگر نماز نہیں پڑھو گے وہ 10,000 ادھر سے آئے گا اور ادھر سے نکل جائے گا۔ بولو بے شک میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بے شک پیسے ادھر سے آئیں گے ادھر نکل جائیں گے، راستہ نکل ہی جائے گا۔ نماز پڑھو گے، قرآن میں یہ علماء سے پوچھو، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، اے نبی نماز پر قائم رہیے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کیجئے، اور وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی خود بھی جمے رہیے، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اے نبی ہم آپ سے نہ روزی نہیں مانگتے، نحن نرزقک، بولو بے شک اللہ فرما رہے نماز پڑھیں تو روزی ہم دیں گے۔ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے، بہت بڑی تعداد بہار میں، اتر دیناج میں نماز نہیں پڑھتی، اس لیے روزی کے اسباب کم ہو گئے۔ اور پھر یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، قیامت بہت قریب ہے تو اور برکتیں اٹھا لی اللہ نے۔ گناہوں کی نحوست، گناہ بہت عام ہو گئے، اسی لیے تو زلزلے اور بھوکمپ ہو رہے، 200 کے قریب بھوکمپ ہو رہے، 200۔ ابھی یہ جتنے چناؤ میں آئے سب ملاقات کے لیے آئے تھے، 8-10 آدمی اور بھی دوسرے احباب تھے۔ میں نے موبائل کھول کر ان کو بتلایا کہ دیکھو کتنے زلزلے ہیں۔ موبائل میں ایک ایپ ہے، ایپ موبائل کے اندر گوگل مارو، اس پر لکھو ارتھکوئک الرٹ، ارتھکوئک الرٹ یعنی تازہ ترین بھوکمپ۔ میں نے ابھی ان کو عشاء سے پہلے بتایا 146 دھرتی کمپ، 146 بھوکمپ آج پوری دنیا میں ہوئے۔ بھائی زور سے بولو نا کتنے؟ 146 روز ہو رہے، روز کیوں آج ہو رہے ہیں؟ ابھی تک کیوں نہیں ہوتے؟ یہ سب گناہ عام ہو گئے، مسجدیں ویران ہو گئی، رمضان کے روزوں سے ہم محروم ہو گئے، گناہ سے زمین بھر گئی۔ 2007 سے بھوکمپ چالو ہوئے، 2007 سے۔ میں 2015 میں آپ کے یہاں آیا تھا پھلواڑی کی طرف، وہیں آیا تھا۔ اس وقت میں نے آپ کو کہا تھا کہ روزانہ 50 ہو رہے، اب 200 کی تعداد بڑھ گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی طرف لے جا رہا ہے، تب یہاں خالی کرو، یہ دنیا فانی ہے، اب تمہیں میدان حشر میں لے جاؤں۔ اللہ تعالیٰ بڑے رحیم و کریم ہے۔ چھوٹی نشانیاں پہلے بتلائی سینکڑوں کی تعداد میں، اور پھر 10 بڑی نشانیاں اچانک قیامت لا کے کھڑی نہیں کرتی تاکہ میرے بندوں کو موقع نہ ملے۔ یہ 2007 سے 15-16 برس سے بول رہا ہوں، امت کو 2 وقت دے رہے کہ سورج پچھم سے نکلے اس سے پہلے توبہ کر لو۔ سورج پچھم سے نکلنے کے بعد بھی چند برس دنیا رہے گی، 10-15 برس جو بھی اللہ کو رکھنا ہو، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورج پچھم سے نکلنے کے بعد پورا مجمع زور سے بولو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، بند ہو جائے گا۔ پھر کوئی اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ مسلمان کو بھی کوئی مسلمان کہے گا اللہ میرے فلاں گناہ کو معاف کر دے، میں نے زنا کاری کی تھی، میں نے بھائی بہن کا حق دبایا تھا، میں شادیوں میں فضول خرچیاں کرتا تھا، ہم نے ناچ گان کیے تھے، ہم داڑھی نکال ڈالتے تھے، داڑھی شیو کرتے تھے، ہمارے گھروں میں عورتوں کا پردہ نہیں تھا، اللہ معاف کر۔ پھر نہیں، ٹائم پورا ہو گیا، گاڑی پلیٹ فارم چھوڑ کے چلی گئی، ٹکٹ پھاڑ کے پھینک دو، ہوائی جہاز اڑ گیا، اب کچھ نہیں ہو گئی بھینس پانی میں۔ اللہ تعالیٰ بڑے رحیم و کریم ہے۔ یہ جو لمبے ٹائم دے رہے، زلزلوں چالو کیے 2007 سے 2023 شروع ہو گیا۔ ابھی ترکی میں زلزلہ ہوا، سیریا میں 60,000 آدمی مار ڈالے۔ ذرا زور سے بولو نا بھائی کتنے ہزار؟ 60,000۔ پورا اسلامی کنٹری ہے، یہودی اور عیسائی بہت کم ہے وہاں، مگر کیوں مارا؟ ننگے ہیں سب مسلمان، ننگے ہیں، بے حساب خوبصورتی ہے، دنیا بھر کے لوگ وہاں زنا کاریوں کے لیے جاتے ہیں۔ تم دریا کنارے تو 1 منٹ کے لیے کوئی مسلمان دل نہیں کرے گا کہ وہاں کھڑے رہو، چڈی اور بنی اتنے سے چھوٹے سے کپڑوں میں عورتیں گھومتی وہاں،
دریا کے کناروں. یہ مسلم ملک ہے. ہمارا ماحول ہے دعوت و تبلیغ کا، علماء کا. یہاں زنا کاریاں ہو رہی ہے، گلی گلی گاؤں گاؤں زنا کاریاں ہو رہی ہے. آپ کا بہار کتنی بار ہلایا اللہ نے. میں آپ کو 2015 میں کہہ کر گیا تھا زلزلوں کے بارے میں، اور 3-4 مہینے کے بعد ہی نیپال سے آپ کو زلزلہ آیا تھا. زور سے بولو، جواب ہاں میں بولو. آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ ہاں. کیوں آیا تھا؟ نیپال میں کچھ کم زنا کاریاں ہو رہی ہے، بہار میں کچھ کم ہو رہی ہے. یہ موبائل کا لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں. موبائل تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، مگر غیر محرم عورتوں سے کانٹیکٹ ہوئے تو زنا کاریاں عام ہو گئی. آمین کہو پورا مجمع. اللہ زنا کے خیال سے بھی ہماری حفاظت فرما. آمین. میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمان، قوم سبا میں پہلے نمازیں چھوٹی، پھر روزے چھوٹے، اور اس زمانے کی جو زکوٰۃ واجب کی تھی وہ چھوٹی. دھیمے دھیمے اللہ کے حکم توڑنے لگے تو اللہ نے ایک نبی کو واپس بھیجا کہ ان کو سمجھاؤ کہ حکم توڑنا چھوڑ دیں ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا. بھی دوسرے نبی کو بھیجا، یہاں تک کہ ایمان چھوڑ دیا قوم سبا نے. قرآن میں ایمان چھوڑ دیا. حدیث پاک میں ہے 13 نبیوں کو بھیجا اللہ. ذرا زور سے بولو. قوم سبا کو سمجھانے کے لیے زور سے بولو کتنے نبیوں کو بھیجا؟ 13 نبیوں کو. الگ الگ علاقوں سے بلا کہا ان کو سمجھاؤ نہیں تو اللہ کا عذاب آئے. 13 نبیوں کے سمجھانے کے بعد بھی قوم سبا نہیں سمجھی تو اللہ نے سمندر کو حکم دیا کہ باہر نکل. اور پانی کے ڈیم پر گھمن کرتے تھے. پانی کا ڈیم بنایا تھا جو اللہ کا ایک انعام تھا. یہاں تک بولنے لگے تھے کہ اللہ نے بارش نہیں برسائی. ایمان چھوڑنے کے بعد یہ بولے کہ اگر اللہ نے بارش نہیں برسائی تو ہمارا پانی کا ڈیم کافی ہے. پانی کے ڈیم کو توڑا اللہ، اور ایسا توڑا حدیث میں ہے چوہے پیدا فرما دیے. چاروں طرف چوہے، ڈیم کے چاروں طرف چوہے. بعض روایتوں میں ہے ان کو ایک دانت دیا تھا. صبح میں پانی چھوڑنے گئے کھیتوں میں تو دیکھا کہ چوہے ہیں. چونک گئے کہ یہاں تو مکھی مچھر کتا سور بلی کچھ نہیں، چوہے کہاں سے آئے؟ سب نے مل کر مشورہ کیا اب علاج کرو. سب باتیں جانے دو، علاج کرو. کہا کہ چوہوں کا علاج بلی ہے. بلیاں تھی نہیں، کیا کرے؟ تو باہر کے ملکوں سے امپورٹ کی خرید کر لائے اور وہاں چھوڑی. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ بلیوں نے چوہوں کو دیکھ کر بلیاں ملک چھوڑ کر بھاگ گئی. ایک بھی بلی رہی نہیں، کیونکہ وہ چوہے ہمارے گھروں میں آنے جانے والے چوہے نہیں تھے. اللہ زور سے بولو مسلمانوں، بہار کے وہ اللہ کا عذاب بن کر آئے تھے. اللہ کا عذاب بن کر آئے. چنانچہ بلیاں بھاگ گئی. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ شیروں کو بھی چھوڑتے نا تو شیروں کو بھی بھاگنا پڑتا، کیونکہ چوہے اللہ کا عذاب بن کر آئے تھے. ان چوہوں کو حکم دیا کہ اندر جاؤ، پانی کے ڈیم کی نیچے کی اینٹ کو باہر نکالو، فاؤنڈیشن کو، بنیاد کو باہر نکالو. دانت مارتے ہی وہ بڑی پختہ پتھر کی اینٹیں باہر نکل آئے اور پورا دھرام سے جو ہے وہ ڈیم ٹوٹا. پورا ڈیم ٹوٹا. لاکھوں ٹن پانی بھرا ہوا تھا. اس ڈیم کا ذکر، اس کی مضبوطی کا ذکر قرآن نے کیا ہے. اللہ اکبر. آپ سوچ لو کیسا ڈیم ہے. ہم آج کل کے انسان کے بنائے ہوئے ڈیم میں اتنی طاقت نہیں جتنی قوم سبا کا ڈیم مضبوط تھا. ٹوٹا اور اس میں اللہ نے ہوا بھر دی اور ہوا کا رخ ادھر کر لیا جدھر قوم سبا آباد تھی. ان کے گھروں میں گھسا پانی. سمندر کو بھی کہا باہر نکل. اللہ نے حکم دیا اور کیسا باہر نکل. جیسا آپ کے یہاں نیپال کی ندیاں فل ہوتی تو اللہ حکم کرتا ہے کہ بہار والے گناہ کرتے جاؤ بہار میں گھسو. بھائی بولو نے بے شک نیپال سے پانی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ بے شک عذاب آتا ہے، عذاب ہوتا ہے. یہ گناہوں کی سزا ہے. بندوں کو یہی حکم ہے کہ اس کو گناہوں کی سزا سمجھو. کتنے لوگ مارے جاتے، بہہ جاتے. پوری قوم سبا کے مکانوں میں گھسے. ان کے مرد کھڑکیاں اور دروازے پکڑتے تھے، عورتیں مردوں کو پکڑتی تھی، بچے ماؤں کو پکڑتے تھے. ان کی دیواروں کو توڑ کر اللہ نے قوم سبا کو غرق کر دیا. سمجھ یہ دنیا کا عذاب.
یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا وہ قبر کے عذاب پر کہ کبھی کبھی آخرت میں عذاب دینا مقصد ہوتا ہے تو قبر کا عذاب دیتے ہیں، اور وہ باقی رہا ہوگا وہ قیامت کے دن دیں گے، اور کبھی کبھی دنیا میں بھی عذاب دیتے ہیں، سزائیں دیتے ہیں ہمارے گناہوں پر۔ آج کل مسلمانوں پر جتنے تباہی آئی، عراق ہاتھ سے گیا، ملک شام اور سیریا گیا، مشکات شریف کی حدیث فتح العراق و فتح الشام، یہ سب قیامت کی نشانیوں میں لکھا ہے۔ آج جو مسلمانوں کو مار پڑی، جتنی بھی مار پڑ رہی ہے اور پڑی، افغانستان میں 2 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے امریکہ کی بمباری، 2 لاکھ سے زیادہ۔ یہ جتنی مار پڑ رہی ہے نافرمانیوں کی وجہ سے۔ ابھی وہ شاعر صاحب نے ابھی جو سنایا میرے بیان سے پہلے، اس میں یہی تذکرہ تھا کہ آج ہم خدا کے نافرمان بن گئے، نافرمان بن گئے، اس لیے اللہ کا عذاب جگہ جگہ آ رہا ہے۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں، کبھی کبھی ہم پر جو دنیا میں بیماریاں آتی ہے، یا کورٹ کے چکر کھانے پڑتے ہیں، یا لڑائیاں ہوتی ہے، یا جیل میں جانا پڑتا ہے، یا گھروں میں طلاق واقع ہوتی ہے، یا اولاد ماں باپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتی، یہ جتنے کھیتیاں فیل ہوتی ہے، بزنس فیل ہوتا ہے، سر پر قرض آ جاتا ہے، ٹینشن، بورڈزم، یہ سارے آفات اور بلیات یہ ہمارے گناہوں کی سزا۔ کبھی کبھی دنیا میں سزا دیتے ہیں، اور دنیا میں نہیں دی اور ڈھیل دے دی تو قبر کا عذاب، اور وہاں بھی نہیں باقی بچا تو قیامت میں عذاب دے گا۔ بات کر رہا تھا میں آپ حضرات کے سامنے کہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے والا ہے اللہ، اور چیلنج کے ساتھ قیامت کے دن وہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، وہ کسی کو چھوڑے گا نہیں۔ مسلمانوں، وہ قیامت بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ چھوٹی نشانیاں پوری ہو گئی اور ہم بڑی نشانیوں میں داخل ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کثرت الکذب، جب جھوٹ عام ہو جائے۔ آپ ذرا بازاروں میں نظر کرو، ماحول میں نظر کرو، یہ حدیثیں ثابت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ آج کل جب دنیا میں جھوٹ، شراب، جوا، ناچ گان، دھوکہ بازی، لاچ و رشوت، ظلم اور زنا کاری عام ہو جائے، فبعدها سنوات الزلازل وطوفان البحار وطلوع الشمس من مغربها، فرمایا جب یہ گناہ گلی گلی، نگر نگر، گاؤں گاؤں ہو جائیں گے، اس کے بعد زلزلوں اور بھوکمپ کے برس قیامت تک شروع۔ ابھی ترکی اور سیریا میں آیا، کل کے اخبار میں تھا 46,000 لاشیں ملی اور 60,000 لاشیں ملنے کا ٹوٹل خطرہ ہے۔ اتنے ہزار آدمیوں کو مارا اللہ، 60,000 ملی کے ختم کر دیا اللہ، توڑ پھوڑ کے ختم کر دیا۔ طیب اردگان جو اسلامی ملک کا بادشاہ ہے، وہ رو رہا تھا کہ میں ان لوگوں کے مرنے پر غمزدہ ہوں، مگر ڈر اس کا ہے، ڈر اس کا ہے کہ میں بنا تو دوں گا مگر ان مرنے والوں کا میں اللہ کو کیا جواب دوں۔ زلزلے چالو اور قیامت تک چالو رہیں گے۔ ابھی روزانہ 200 ہو رہے، یاد رکھنا۔ ابھی نیپال میں آیا تھا، اس کے جھٹکے آپ کے بہار میں بھی کئی جگہ ہے، اتراکھنڈ، بہار، ہریانہ، پنجاب، کشمیر، شملہ، سب جگہ اس کے جھٹکے آئے، اور دلی پوری خالی ہو گئی۔ میں نے دلی میں کئی جگہ میسج چھوڑے تھے، سب نے کہا کہ مولانا 2:30 بجے اتنا خطرناک جھٹکا آیا 4.5 کا کہ ہم لوگ سب باہر نکل گئے، الگ الگ جا۔ پرانی دلی میں پوچھا، نئی دلی میں پوچھا، میں وہاں جاتا ہوں، انہوں نے کہا واقعی بہت بڑا جھٹکا ہے۔ میں مسلمانوں کو 15 برس سے سمجھا رہا ہوں، قیامت سروں پہ آ گئی۔ بولو ذرا زور سے ایک بار، بولو بے شک یہ دنیا میری آپ کی نہیں، بولو بے شک اللہ کی ہے، بے شک اللہ کی ہے۔ خالی کرنے کا پروگرام شروع کر دیا اللہ نے کہ خالی کرو۔ مسئلہ یقین کی کمزوری کا ہے، ایمان کی کمزوری کا ہے۔ دوبارہ زندہ ہونے پر کچا یقین ہے، پکا یقین ہونا چاہیے۔ کافر کا تو یقین ہی نہیں، مگر ہمارا یقین ہے مگر ذرا کمزور ہے، اس لیے دلیلیں دے کر اس کو پکا کیا جاتا ہے۔
پوری دھرتی کانپ رہا ہے. آج کینیڈا میں ہوا, انڈونیشیا میں ہوا, ترکی میں واپس آج 4 زلزلے ہوئے, ایک بار نہیں 4. آج 4 جھٹکے آئے. سینٹرل افریقہ میں آیا, ساؤتھ افریقہ میں آیا, ملاوی زامبیا میں آیا. آج سب سے خطرناک فلپائنز میں آیا 6.7 کا. ابھی 8-10 دن ہوئے, ترکی کے بعد نیوزی لینڈ میں آیا, 200 کے قریب آدمی مر گئے, 200 کے قریب. اللہ کے بندو جاگو, قیامت قریب آ گئی. آگے چلو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا امتلأت الارض بالمعاصی, جب زمین گناہوں سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ ٹائم میں سے برکت کو اٹھا لے. فرمایا السنۃ کالشہر والشہر کالاسبوع والاسبوع کالیوم والیوم کالساعۃ والساعۃ کالدقیقہ او کما قال صاحب. ایک برس مہینے کے برابر ہو جائے گا, مہینہ ہفتے کے برابر, ہفتہ دن میں, دن گھنٹے میں, گھنٹہ منٹ میں, اور حدیث میں منٹ ماچس کی چنگاری کی طرح نکل جائے. پیچھے 15 سال پیچھے جاؤ, ٹائم میں کتنی برکت تھی. میں ابھی 2015 میں آپ سے ملا تھا پھلواڑی میں, آج اس کو 8 برس ہو گئے. 8 برس. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں 8 مہینے کے بعد آپ سے ملا ہوں. وہ پورا منظر مجھے یاد ہے. ابھی دوستوں نے بتایا 3 گھنٹے 20 منٹ اس دن بیان ہوا تھا, 3 گھنٹے 20 منٹ. ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ مہینے کے بعد آپ سے مل رہا ہوں. بولو ذرا زور سے, بے شک بولو. دیکھو بولو گے نہیں تو میں دوبارہ آؤں گا نہیں. میں لوگوں جب کوئی دعوت دے گا تو میں کہوں گا کہ کشن گنج والے لوگ زندہ دل لوگ نہیں. بے شک بولو, ٹائم میں سے برکت اٹھا لی کہ نہیں اٹھا لی؟ بے شک اٹھا لی. کہ قیامت کی نشانی ہے. میں جو بتاؤں امت کو بتاؤ, جگہ جگہ قیامت کا ذکر کرو, غیر مسلموں کو ایمان کی دعوت دو, جتنا ہو سکے لوگوں کو جنت میں لے جاؤ. اپنے مسلمان بھائیوں کو دعوت و تبلیغ کے راستے سے امت کو دین کی طرف لاؤ, مگر دو, پوری طاقت لگا دو. اللہ تعالیٰ روزی میں بے حساب برکتیں دے گا. روزی کی فکر نہ کرو. قرآن میں ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے کہ زمین پر کوئی کیڑا مکوڑا بھی ہے, چھوٹا سا پتنگا بھی ہے کہ پکڑنے جائے تو مر جائے. بولو بے شک اس کی روزی کی ذمہ داری اللہ پر ہے. بے شک اللہ سب کو روزی پہنچا دے. دال روٹی بھی کھلائے, اللہ کا شکر ادا کرو. چٹنی روٹی کھلائے, اللہ کا شکر ادا کرو. بھاری برکم کھانے سے بیماریاں آتی ہے. یہ جتنے بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں اس میں مالدار لوگ پڑے, غریب لوگ نہیں جاتے. دال چٹنی روٹی کھانے والے کوئی نہیں جاتے. چھوٹی موٹی بیماریاں تو ہر ایک پر آتی. کھانا کم کھاؤ اور چبا چبا کے کھاؤ, سنتوں کے مطابق کھاؤ. بہت زیادہ کھانے سے بھی بیماریاں آتی ہے, اور پھر ہم غریب آدمی کہاں لوگوں کے پاس مانگتے پھریں گے. جتنا کم کھاؤ گے ضرورت کے مطابق کھاؤ. مشکات شریف میں حدیث ہے پیٹ کے 3 حصے کرو, ایک میں کھانا, ایک میں پانی, اور تیسرا ہوا کے آنے جانے کے لیے رکھو. مگر ہم کیا کرتے ہیں, جو ہوا کا راستہ ہے وہ بھی کھانے سے بھر دیتے ہیں. پھر شوگر کی بیماری, پھر پریشر کی بیماری, یہ سب آئے گی. میں ایک ہی وقت کھانا کھاتا ہوں. ابھی مجھے کہا کہ شام کا کھانا کھانا, دوپہر کا کھانا 4-5 بجے کھایا عورتوں کے اجتماع کے بعد. میں نے کہا اب نہیں کھاؤں گا. جتنا کم کھاؤ گے اتنی تندرستی رہو گی. اللہ کا شکر ہے میرے بدن میں رتی برابر کوئی بیماری نہیں. میں ایک ہی وقت کھانا کھاتا ہوں انڈیا میں. صبح ایک روٹی شہد کے ساتھ کھاتا ہوں. ہم لوگ شہد نہیں کھاتے, شہد. قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ کی باتوں پر ایمان نہیں آپ کا. فرمایا فیہ شفاء للناس, تمہاری کتنی بیماریوں میں اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو کبھی تھکانی محسوس نہیں ہو. میں روز دوڑتا ہوں. 4 بجے گاڑی تیار رہتی ہے ڈرائیور کے ساتھ دارالعلوم کے گیٹ پر. روز بیان میں ہوتا ہوں, اور رجب اور شعبان تو کشمیر سے کنیا کماری تک جاتا ہوں. روز سفر. کل کلکتہ جا رہا ہوں 2 دن کے لیے. شہد 1 چمچ بھی کھا لو, 1 چمچ. بیڑی سگارٹ پینے کا پیسہ ملتا ہے, گٹکے کھانے کا پیسہ ملتا ہے, شہد کا پیسہ نہیں ملتا ہے. تو پھر کہتے ہیں غریب ہے. 100 گرام بھی رکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکہ اور شہد ہر مسلمان کے گھر میں ہونا چاہیے. یہ میری امت کے غریبوں کا سالن ہے. اور شہد میں تو شفا بتلائی ہے.
ذرا انشاءاللہ ہاتھ اونچا کرو. کون کون شہد کھائے گا؟ قرآن میں لکھا ہے. بولو انشاءاللہ بولو. زندگی کا پیشہ بنا لو, کبھی بیمار نہیں ہوں گے آپ, کبھی نہیں ہوں گے, ہمیشہ دوڑتے رہو گے آپ. اللہ کی باتوں پر یقین کرو. اور شہد پیور ہونا چاہیے. اب سادہ پانی میں ڈالو, نیچے بیٹھ جائے سیدھا, یہی سب سے بڑی اس کی پہچان ہے, سب سے اونچی پہچان کہ پیور ہے, خالص چوکھا ہے, صاف ستھرا ہے. سادہ پانی لو, اس میں 2-4 قطرے ڈالو, سیدھا نیچے بیٹھ جائے, سمجھو صاف ستھرا, ملاوٹ نہیں. یا ہماری جو مکھی ہے اس کو پکڑ لو, مارنا مت. مکھی کو مارنا گناہ ہے. اس کو پکڑ کے شہد میں ڈال کے دیکھو. یہ عربی کتابوں میں لکھا ہے تجربہ. اگر وہ اندر رہ جائے اور پھنس جائے تو سمجھو کہ شہد ملا, شہد کے ساتھ جو ہے چاشنی کی ملاوٹ ہے, شکر کی ملاوٹ ہے. اور یہ مکھی اگر جو کی تو واپس نکل جائے, 1 سیکنڈ میں نکل جائے گی, تو سمجھ لو کہ پیور ہے, خالص صاف ستھرا. اور بھی اس کے جانکار لوگ اور بھی بتلاتے ہیں. بہرحال شہد کھاؤ. پان کا پیسہ ملتا ہے, تمباکو ڈال کے پان کھاتے, پچکاریاں مارتے, مسجد کی دیواروں پہ بھی پچکاریاں مارتے. اس کے ٹائم ملتا ہے, یوں یوں کر کے, اور پھر گئے اس کا یہ جیسے بندر کر رہا ہے نا, بندر ایسے کر کے اس کا پیسہ ملتا ہے. شہد کھانے کا پیسہ نہیں ملتا, مسواک لانے کا پیسہ نہیں ملتا. کون سا خرچ ہوتا ہے؟ 5 روپے 10 روپے. بار بار حکم آیا دانتوں کی صفائی کرو. اللہ کو وہ نماز بھی پسند نہیں جو بدبو کے ساتھ نماز پڑھا. آپ کچا پیاز اور لہسن کھا کے نہ جاؤ, مسجد کے باہر بیڑی سگارت تھوک تھوک کر کے مسجد میں سیدھے چلے جاؤ. یہ گناہ کا کام ہے. حدیث میں آتا ہے کہ پیٹ سے بدبو نکلنے سے جیسے فرشتے بھاگ جاتے ہیں, کچا پیاز اور لہسن وہ بھی بدبو ہے. فرمایا اسی طرح علماء نے لکھا ہے, فقہاء نے, کہ بیڑی سگارت پی کر بھی اگر اس کی بدبو کے ساتھ مسجد جاؤ گے, فرشتے جگہ چھوڑ کر بھاگ جاؤ. عادت پڑ گئی تو چھوڑو. رمضان المبارک بہت اچھا موسم ہے عادت کے چھوڑنے کا. حضرت مولانا ایوب صاحب اعظمی اعظم گڑھ کے بہت بڑے محدث تھے. دارالعلوم ڈابھیل, ہمارا گجرات کا ڈابھیل, جہاں حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی اور حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے جہاں ڈابھیل میں درس دیا, وہ ڈابھیل میں شیخ الحدیث تھے حضرت مولانا ایوب صاحب اعظمی. 50 سال سے تمباکو والا پان کھاتے تھے. ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بیماری جو آپ کو ہے دانتوں کی, یہ آپ کو تمباکو کی وجہ سے. ایک بار نیت کرنی کہ آج سے ڈاکٹر صاحب چھوڑ دیا, قبر میں چلے گئے مگر دوبارہ تمباکو والا پان نہیں کھایا. سادہ پان کھایا مگر تمباکو چھوڑ دیا. جو اپنے بدن کو نقصان کرے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو سوال کر سکتا ہے کہ میں نے تندرستی دی تھی, آپ نے تمباکو کھا کر اپنی تندرستی کو کیوں خراب کیا تھا؟ اس سے کینسر کی بیماریاں ہوتی ہیں. دیکھ لو جان بوجھ, گٹکا کھانے سے کینسر کی بیماریاں ہو رہی ہیں. بہرحال یہ تو بات بیچ میں آ گئی. مسواک کرو, کپڑے چاہے استری نہ کرو مگر دھوئے ہوئے کپڑے, ایسا لگے کہ تیسرا دن ہے اور کپڑے میلے ہو گئے, ان کپڑوں سے نماز نہ پڑھو. مکروہ ہے میلے کپڑوں سے نماز پڑھنا. جہاں چاہے پیشاب نہ کرو کھڑے کھڑے. قبلے کی طرف بھی نہ بیٹھو, قبلے کی پیٹھ بھی نہ کرو. ضرورت پڑے نیچے کی دھار کی طرف پیشاب کرو کہ بدن پر اور کپڑے پر پیشاب گرنے نہ پائے. پاکی اور صفائی, ذرا زور سے بولو, بے شک آدھا ایمان ہے, آدھا ایمان. غریبی ہو کوئی حرج نہیں, اللہ جس حالت میں رکھے مگر صاف ستھرا رکھو, ایمان مضبوط رکھو, تاکہ مالداروں سے آگے بولو انشاءاللہ جنت میں پہلے چلے جائیں. کرتا پائجامہ پہنو, پہلے سیدھا پاؤں, پہلے سیدھا ہاتھ, پھر الٹا ہاتھ, پھر الٹا پاؤں پہنتے وقت. اور جب نکالو پہلے الٹا پاؤں, پہلے الٹا ہاتھ, اور پھر سیدھا ہاتھ, پھر سیدھا پاؤں. پہنتے وقت پہلے سیدھا ہاتھ اور پہلے سیدھا پاؤں ڈالو. شوز پہنو, جوتے پہنو, چپل پہنو, یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. پہلے سیدھا پاؤں ڈالو, پھر الٹا پاؤں. نکالتے وقت پہلے الٹا پاؤں, پھر سیدھا پاؤں. میں کل دوپہر تک ہوں, آپ کو چاہے تو 24 گھنٹے میرے پیچھے لگا کر دیکھو. سنتیں عادت بن جائے گی. جب آپ عمل کرنا شروع کرو گے نا, کبھی بھی غلطی نہیں ہوگی, دھیان نہیں رہے گا. کبھی پاؤں پہلے چپل میں سیدھا ہی پاؤں جاؤ, مسجد میں پہلے سیدھا ہی جاؤ.
ٹوائلٹ میں جاؤ گے پہلے الٹا ہی پہنچ جائے گا. عادت بنا دو شریعت کو, عادت بنا دو. عبادت بھی عادت بن جائے, شریعت عادت بن جائے تو سمجھ لو کہ آپ پکے مسلمان. سو سیدھی کروٹ سو.